اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔ کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں، کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے، اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70، وہ نکال لیے، پانی پینے لگا۔ دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے۔ کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں۔ کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے۔ وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیا۔ وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے۔ کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے؟ کہا کتے تو نہیں نکالے۔ تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیارو، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے۔ نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا۔ نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے، ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کیے، اب خوشبو آنا بند ہوگا۔ کافی سونگو، خوشبو آنا بند۔ یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے، باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو، جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے اس ماحول سے۔ وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا، اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قرآن ہے میرے پیارو۔ جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں، مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سوگے بھی، اور تلاوت بھی، اور تہجد بھی، اور نفل بھی، اور دعوت بھی، اور ذکر بھی، اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز، ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے، ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے، لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو۔ تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے نا، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیار۔ اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3، اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے۔ $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے، کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے۔ بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا، زندگی اچھی ہو جائے۔ ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق، کہا بھائی خیریت ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے؟ کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں۔ کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25۔ کہا بس؟ کہا بس نہیں یار بہت ہے، میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں، 10-15 بیچ جاتے ہیں، گھر چلتا ہے۔ کہا اچھا تم کام بڑھا دو۔ کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی۔ کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں۔ کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے، میں 100 کیا کروں؟ کہا بیچ دینا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے، ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی۔ کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو، 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا، ایک یاٹ خرید لینا۔ کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی۔ کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے، میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا، ایک گھر بنانا، AC لگانا، بیڈ روم بنانا، زبردست بیڈ۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی، اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا، کیونکہ ابھی بھی سو رہا ہوں، تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا، ابھی سوئی تو رہا ہوں، اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے دبئی چائنا، کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا، کھانا اور پکانا، اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار۔ ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج کے مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا۔ یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا۔ ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں، اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے؟ کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔
میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد, اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی پگڑی, گھر سے ٹی وی غائب, تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟ کہ اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے, اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا, کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی, صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے. میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا, میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھے, کہا اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہتے ہیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینا ہے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی, یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا, تو سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.